السلام علیکم دوستو، میں ہوں حیدر علی اور اس وقت ہم جاوید صاحب کے پاس موجود ہیں۔ یہ یہاں سے حلقہ 1 سے اہل 27 مظفر آباد سے ون کر چکے ہیں، تو جانتے ہیں ان سے ان کی جیت کے حوالے سے یہ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور ان کے آگے کی کیا پلاننگ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ مہربانی حیدر بھائی، شکریہ۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیں، دیکھیں ماشاء اللہ سے آپ جیت گئے ہیں، آپ نے ون کر لیا یہ الیکشن، تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور آگے کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں سب سے پہلے آپ کے توسط سے حلقہ کٹلہ کے تمام احباب کا، دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے الیکشن میں بھرپور الیکشن مہم میں حصہ لیا اور پھر پولنگ ڈے پہ بھی انہوں نے بڑی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کروایا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھیوں نے، دوستوں نے اس میں پولنگ میں حصہ لیا ہے اور جو نتائج آئے ہیں، یہ ہم پہ بڑی بھاری ذمہ داری انہوں نے ڈال دی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داری سے سرخرو کرے۔ تو کٹلہ آپ جیسا جانتے ہیں کہ آپ بہت کٹلہ کے حوالے سے آپ نے بہت پروگرام کیے ہیں، اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کٹلہ کے نہ صرف مسائل کو اجاگر کیا بلکہ کٹلہ کے خوبصورت وادیوں کو، ان کے پہاڑوں کو، اس کے جھرنوں کو بھی آپ نے جو ہے نا ایکسپلور کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اسی سمت میں کام کریں گے۔ انتہائی خوبصورت نیچرل خوبصورت علاقہ ہمارا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑا خوبصورت ماحول دیا ہے۔ پہاڑ ہیں بڑے بلند و بالا، مکڑا ہمارا سب سے بڑا اونچا پہاڑ ہے، پھر اس کے بعد دیگر پیکس ہیں اور ایسی ویلیز ہیں خوبصورت کو، ان کو ڈیولپ کریں گے ہم ٹورزم کو، تاکہ نہ صرف یہ علاقہ ایکسپلور ہو اور لوگوں کو ایک ایسا سپاٹ ملے، جو ہمارے ٹورسٹ ہیں وہ خوبصورت جگہ ملے جہاں پہ آ کے دیکھ کے وہ قدرت کے نظاروں کو وہ وہاں سے وہ محظوظ بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ ہمارا ریونیو جنریشن بھی، اور پھر ہمارے لوگوں کو روزگار کا ذریعہ بھی ملے۔ تو اسی طرح روڈ انفراسٹرکچر جب تک بہتر نہیں ہوں گے، یہ ساری چیزیں اس سے مشروط ہیں۔ جب تک روڈ کمیونیکیشن ہماری بہتر نہیں ہوگی، اچھی روڈز نہیں ہوں گی، تو یہ چیزیں جو ہے وہ پھر اس طرح وہ اس پہ آپ دیکھیں کہ ٹورسٹ جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی روڈز اچھا ہو، وہاں پہ رہائش کی سہولتیں۔ تو اس میں ہمارا پروگرام یہ تھا، ابھی تو وہ اس پہ عمل درآمد کرنے میں شاید ہمیں ٹائم لگے، لیکن ہمارا منشور یہ تھا کہ ہم بے روزگار نوجوان پڑھے لکھے ہیں، خواتین، مرد، بچے اور بچیاں، ان کو بلا سود قرضے دیں تاکہ وہ ہٹس وغیرہ اور اس طرح کے لاجز اور یہ چیزیں وہاں پہ تعمیر کریں۔ تو انشاءاللہ ایک تو الیکشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز ہیں، وہ 1-2 دن میں ہم پریس کانفرنس کے ذریعے اس پہ بھی بات کریں گے، پارٹی کا موقف بھی دیں گے۔ لیکن جو بھی اگر صورتحال ابھی بنتی ہے، جس طرح بھی اگر کسی اور کو حکومت کا موقع ملتا ہے، تو پھر بھی ایک مضبوط اپوزیشن، ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور بڑے تجربہ کار ہیں، چودھری لطیف اکبر صاحب، ان کی قیادت میں انشاءاللہ ہم لوگوں کے حقوق کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے، اور ہم جو ہے کوشش ہماری ہوگی کہ یہ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں اس پہ، یا جو ہماری سوچوں کے پیش نظر جو کام کرنے والے ہیں، تو اس کے لیے ہم نہ صرف وہاں پہ حکومت کے ایوانوں میں آواز بلند کر دیں گے، بلکہ چوکوں چوراہوں میں بھی ہم اس طرح کی اگر کہیں پہ رکاوٹ آئی تو ہم وہ اس کے لیے بھی ہم اپنا جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ، میں نے سب دوستوں کا جہاں پہ شکریہ ادا کیا، وہاں پہ ان سے گزارش کی ہے کہ آپ نے الرٹ رہنا ہے، سارے ساتھیوں نے، پارٹی کے دوستوں نے، ہمدردوں نے، جو ہمارے ساتھ جن لوگوں نے سپورٹ کی، ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اور پھر دیگر جو ہمارے ساتھی جنہوں نے ہمارے ساتھ مدد کی، مسلم لیگ کا فارورڈ بلاک ہے، اس میں بہت ساری اور انڈیویجول ہیں بہت سارے، اور پھر کچھ پارٹیز بھی ہیں جنہوں نے اپنے امیدوار وڈرا کیے۔ میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے تعاون کا بھی طلبگار ہوں کہ ہم اب انشاءاللہ سب ایک پیج پہ مشاورت کے ساتھ لوگوں کے مفادات کے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ بالکل بالکل، بہت زبردست بات کی انہوں نے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اس وقت جو آپ کے یہ حلقہ ہے، اس کے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ پھر اس کے لیے تو ان کا یہ ہے کہ ہم نے جو پیغام ان کو الیکشن میں اور ہر بار الیکشن میں دیتے ہیں کہ یہ آپ جو اللہ نے آپ کو سرخرو کیا کٹلہ کے غریبوں، مزدوروں، محنت کشوں، طالب علموں کو اور محنت کش طبقے کو، تو ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ پہ ذمہ داری عائد ہوئی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے نبھائیں، اور کوئی بھی ایسی چیز آپ دیکھیں، میں نے آج بھی کہا ہے اپنی گفتگو میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور پھر الیکشن کمپین میں بھی یہ کہا ہے کہ کٹلہ میں جو اجارہ داری کی سیاست ہے، استحصال کی سیاست تھی، اس کا آج خاتمہ ہو گیا، اور آج نئے صبح کا آغاز 26 کو ہوا ہے،
تو اس کے لیے دن رات محنت کرنی ہے. کوئی بھی کہیں پہ آپ محسوس کریں, ہم ایک مستقل جو ہے نا ایک کمپلین آفس ہمارا ہوگا, نمبرز ہوں گے 24 آور, وہاں پہ لوگ بیٹھیں گے, اور وہ جو بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کسی بھی محکمے کی طرف سے, تو اس کے ازالے کے لیے ہم 24 گھنٹے الرٹ رہیں گے. سارے ساتھی ہمارے جو ہے یہاں پہ, یہ میرے ساتھ چودھری نذیر انقلابی صاحب ہمارے پارٹی کے سینئر رہنما کھڑے ہیں, راجہ ذوالفقار صاحب ہیں ہمارے مسلم لیگ فارورڈ بلاک کے, حاجی علی اکبر عثمانی صاحب ہمارے بہت سینئر رہنما ہیں, یہ ہماری میونسپل کمیٹی کے سابق جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اور بڑے محنتی اور بڑے دوڑ بھاگ کرنے والے آدمی ہیں. اور اسی طرح اسد امین نایابی ہمارے نوجوان پارٹی کے رہنما, اور دیگر ساتھی جتنے بھی ہیں, ان سے یہی ہمارے مشورہ اور مشاورت سے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم اس کو آج سے ہمارا کام 25-12 بجے کے بعد اب ہمارا شروع ہو گیا. ہمارے ووٹرز کا کام ختم ہو گیا, صرف اس حد تک ہے کہ وہ انہوں نے یہ یاد دہانیاں کرانی ہیں, اور پھر یہ کہیں پہ کوئی چیز اگر کوئی ایسی آپ محسوس کرتے ہیں تو اس کی ہمیں اطلاع دینی ہے, کوئی جو زیادتی ہے یا کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ ماشاءاللہ الیکشن سے پہلے بھی آئے, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے ایک تو پہلے میں نے کہا کہ آپ نے بہت مہربانی, آپ نے ایکسپلور کیا اس علاقے کو ایز اے سن آف ساحل. پھر اس کے بعد الیکشن سے پہلے بھی آپ نے تاثرات دی, اور آج بھی میں اسی پہ قائم. انشاءاللہ یہ دائمی تاثرات ہیں جب تک زندگی ہے کہ ہم نے خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. اور یہ پاکستان, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں عموماً کیا ہوتا ہے, کمپلین باکس بھی بن جاتے ہیں, کمپلین نمبر بھی آ جاتے ہیں, پورے پاکستان پورے کشمیر میں چلتا آ رہا ہے نا کہ بھئی ایک وقتی طور پہ چیز ڈال دے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. اب اس پہ عملی اقدام کتنا ہوگا, آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں گا حیدر بھائی, اب اللہ آپ کو موقع دے, 100 دنوں کے بعد, عمران خان والے 100 دن نہیں ہوں گے, 100 دنوں کے بعد جو باتیں ہم نے کی ہیں, تو آپ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کس رفتار سے یا کس حد تک ہوئی ہے. تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ جو باتیں کی ہیں اس پہ عمل درآمد ہو. زبردست, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو دوستوں, آپ نے دیکھا کہ جاوید صاحب نے کتنی اچھی پلاننگ کی ہوئی ہے آگے کے لیے, اور ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. آپ لوگوں نے بھی ان کے لیے دعائیں کرنی ہے تاکہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس پہ عمل کریں اور آپ لوگوں کے لیے بہتری ہوتی جائے. اور ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں پھر کسی نئی جگہ نئے ایشو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.